وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی۔ وہ منہمک سی پڑھ رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ اجرت میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ ارے وہی پولیس والا، وہ کہہ کے پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب میں ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کی، سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون بات کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور ڈائننگ کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پر آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں ہی اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری سی ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح سے محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا بہت دیر میں پتہ چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور، آرزو کھڑی ہوئی۔ ارے مگر جاتے جاتے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دے دینا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر گویا جتا کر رہ گئی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ ہے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کو کارڈ نکلوا کے دیتی ہوں، ذرا ٹھہریے۔ وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کرشتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ اور تو تمہیں کیسے پتا؟ تم تو اس وقت مدرسے میں تھی نا؟ ہم اگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، وہاں سب لوگ موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ نہیں، میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں حماقت کیا ہے؟ وہ چڑ گئی۔ بے وقوف لڑکی، یہ تمہیں یہ بے وقوف بنا رہے ہیں، تمہارا استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیجیے، آپ کو کیا ہے؟ آپ میرے ہیں کون جو مجھ سے پوچھ گاچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بھی اکھڑ لہجے میں کی تھی جب وہ مدرسے کی باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح جب اس کی زندگی اجاڑ دی گئی تھی۔ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کر لینے دیجیے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ ارے آپ کا کارڈ ہے، آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے قہر آلود نظر محمل پہ ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم، آرزو نے شانے اچکا کر کارڈ واپس لے لیا۔ وہ اماں کا نام لے کر کراہ کر صوفے پہ گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجدار میں چھوڑ کے چلی گئیں؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں؟ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلدی واپس آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ مہتاب تائی اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئیں۔ سوچ رہی ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد بجھ گئی ہے ہماری بیٹی۔ اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے گی۔ وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی جیسے وہ خاموش ماتم کرتی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہم مدرسے وہ بھی نہیں جا رہی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی، آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔
اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی، ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز ریسیور میں سے گونجی، وہ لمحے بھر میں پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے ہمایوں نے بتایا کہ تم فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ یہ آخر ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں بتاتے ہیں؟ ان سے کہیے ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل تم اس طرح کیسے؟ جی ہاں، آپ لوگ مجھے احمق سمجھتے ہیں، کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیجیے۔ محمل، میں اب تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ چلو ذرا ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، مگر فرشتے نے اسے فون پکڑایا۔ دیکھو، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز گزری۔ ہاں کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بات کرنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پوچھ کر رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشین نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پہ سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار گہرے قمیض سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر چوڑی پٹی کی صورت میں سلور کام کیا گیا تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا، ایک خوبصورت سا ٹیکا جس پہ بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا، وہ چپ چاپ ہر چیز پہنتی چلی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 ہی دن ہوئے ہیں، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد بھی انہیں کوئی یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی گھر آ گیا ہے، پھر کاہے کا ماتم۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو سکے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے ماہر بیوٹیشین بنوائی تھی جو کافی دیر سے اس پہ لگی تھی۔ اچانک لاؤنج سے کچھ آوازیں گونجی، وہ ذرا سی چوکی، کیا فواد آ گیا؟ لیکن نہیں، اس نے سامنے کھلنے والا دروازہ آدھا کھولا۔ سامنے لاؤنج کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ مہتاب تائی کی تل ملاتی آواز سنائی دی۔ فکر کریے، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا، اسے فرشتے کے آنے کی خوشی ہے، لیکن اسے اپنے تمام احساسات برف کی طرح ٹھنڈے محسوس ہوئے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اب فرشتے آئے یا فواد آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا تھا۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر آپ گارڈ کو بلوائیے، کیونکہ میں تو ایسے نہیں جاؤں گی، سوری مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز، محمل کو بلائیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے موبائل پہ سر جھکائے مصروف تھی۔ محمل کی لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، لیکن ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی مہتاب کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ہاں، محمل بدتمیزی کرتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پہ مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر کھڑی ہوئی، چہرے پر ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سی مسکرائی۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے۔ دیکھیے، میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں یہ کرنے نہیں آئی ہوں، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے، لڑکیاں ایک طرف لائیں علم کھڑی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی۔ حسن بھی شور کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آیا اور لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھے۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ دیکھیے، آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لیجیے نا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تم کون اور کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو، فوراً نکل جاؤ تم لوگ یہاں سے۔